السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے سلامت، آمین۔ آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی، انجینئر صاحب کے حوالے سے بات کرنی تھی میں نے۔ اچھا، ان کے بارے میں نے پہلے بہت سنا ہوا تھا، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں ان کو سنتی، ان کے بیان۔ خیر، میں کسی کی بھی نہیں سنتی ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس۔ الحمدللہ قرآن میں بزی رہتی ہوں، آن لائن قرآن پڑھاتی رہتی ہوں، بہت مشکل اپنی نمازوں کا ٹائم نکالتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں، خیر مجھے کافی نہیں 2-3 لوگوں نے کہا کہ آپ ان کو ضرور سنیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مطلب اگنور سا میں نے کیا۔ تو ایک دن اتفاق سے ایک مدثر نامی لڑکا ہے، اس کا میں نے کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھا، تو اس کلپ کے اندر وہ انہی کے متعلق باتیں کر رہا تھا۔ تو کوئی سخت ہی باتیں تھی، مطلب بولنے کا انداز بھی تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اس لڑکے کا، تو زبان مطلب کہ جو استعمال کرنی چاہیے وہ نہیں تھی۔ خیر میں نے نا پھر میں نے نا مطلب کہ اور اسی مدثر نامی لڑکے کی ویڈیوز دیکھی، اور پھر مجھے انٹرسٹ ہوا میں ان کے ایک دفعہ بیان سنوں۔ پھر میں نے ان کے بیان سننا شروع کیا، اچھے بیان الحمدللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ان کے خلاف کافی حضرات ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا، اس ویڈیو کے اندر نا سب مولویوں کے چھوٹے چھوٹے کلپ کسی نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو پتہ نہیں وہ کس کا چینل تھا، کس نے بھیجا ہوا تھا، جو بھی تھا۔ تو میں نے دیکھا ان کو سب برا بھلا کہہ رہے تھے، تو میں حیران ہوئی کہ حالانکہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کیوں کہہ رہے تھے۔ خیر پھر میرے ذہن میں ایسی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام حق پہ تھے، ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی تھی، حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا تھا، اور پھر اسی طرح ان کے خلاف بھی ہوگی، لوگ دنیا ہو گئے ہیں، تو یہ حق پہ ہے، میں ان کے لیے ضرور بولوں گی۔ تو اچھا، میں نے ان کے لیے کافی دنوں سے سوچا میں ویڈیو بناؤں گی۔ خیر وہ بس وقت کی کمی کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا الحمدللہ ویڈیو بنانے کا۔ اچھا، پھر ابھی بھی میرے پاس ٹائم تو کب ہونا تھا، پھر ان کے اوپر حملہ کسی نے کیا۔ دیکھیں نا، جہالت کی حد ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کسی مسلمان کو ہم قتل کر دیں؟ اگر آپ کو ان کے اوپر غصہ آتا ہے، جیسے اور بھی ان کے جو حمایتی ہیں، مدثر اور علی بھائی ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سے ہیں، مدثر بھائی، علی بھائی، کون جو بھی ان کے حمایتی ہیں، ان سب کے خلاف اگر ان کے میں ویڈیوز کے نیچے کمنٹ پڑھتی ہوں تو دیکھتی ہوں اتنے غلط لوگ ایسے مطلب بول رہے ہوتے ہیں نا، کیوں ہے بھلا ایسے بولتے ہیں؟ اگر آپ کے اندر ان کے اوپر آپ کو غصہ ہے تو آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ بھی اسی طرح یوٹیوب کے اوپر آئیں اور آ کے اپنا جو موقف ہے وہ بیان کریں، نہ کہ آپ ان کو مارنے کی دھمکیاں دیں۔ مارنے کی دھمکیاں تو کیا، ان کے مطلب وہ جدھر یہ پڑھاتے ہیں جیل میں غالباً یہ ہوتے ہیں، تو ادھر کوئی اب ان کو مارنے کے لیے چلے گئے، کیسی ہے جہالت ہے اللہ کے بندو ایسے اور پھر وہ کہہ رہا تھا، اس نے لکھوایا کہ میں نے اس لیے ان کو مارنا چاہا کہ مجھے جنت ملے گی، اور فلاں فلاں مولوی نے مجھے بتایا۔ کہاں لکھا ہوا جی ایسے کسی کو مارنے سے جنت مل جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھائیں، ہمیں خود قرآن پڑھنے کی توفیق دیں۔ ایسے جہالت میں آ کے کسی کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے، اور پھر ایسے علماء، اللہ معاف کریں، اللہ ہدایت دے۔ تو میں تو کہتی ہوں اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے نا، یہ جو ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں تو وہ آئیں اپنا موقف وہ بھی اپنے یوٹیوب کے اوپر بولیں، زبان کے ساتھ جو ہے نا بات کو کریں، نہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں۔ اپنے ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اور ویسے بھی ہمارا قانون اور ہماری شریعت اجازت ہی نہیں دیتی کہ ہمیں ایسے کسی کو قتل کر دیں۔ اب ہم خود ہی نہیں بن جائیں گے، مطلب حاکم بن جائے گے، ہم خود ہی فیصلے کرنے لگ جائیں گے، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ اور اپنے اعمال پہ زیادہ توجہ دیں بجائے آپ دوسروں کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سچے ہیں دوسرے جھوٹے ہیں، یہ جو حق پہ ہے وہ سچا ہے۔ خیر میں نے ان کی جتنی ویڈیوز دیکھی وہ ساری حق پہ مبنی تھی، بہت زیادہ میں نے کو نہیں دیکھی۔ ابھی یہ ویڈیو میں نے تھوڑی سی دیکھی ہے، تو ابھی میری نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد میری کلاسیں شروع ہو جائیں گی، پھر میں نے دیر سٹاپ کر دیا۔ تو اس کے اندر یہ بول رہے تھے کہ قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب کسی حافظ سے پوچھا گیا کہ بقرہ کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا بکرا، تو حالانکہ اس کا مطلب تو گائے ہے۔ خیر یہ بھی نہیں میں کہوں گی کہ بچپن میں حفظ کرنا۔ اب ان کے ایک شگرد ہے، دوست ہے جو بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ حفظ طوطے کی طرح کرا دینا اور سمجھنا نہ، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خیر بابر یہ کرا رہا تھا کہ حفظ ضروری نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں اگر بچپن میں ہم نے حفظ نہ کیا ہوا ہوتا تو ابھی جو جتنی اچھی ہم عربی پڑھ سکتے ہیں نا، وہ نہیں ہم نے پڑھ سکنی تھی۔ تو الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن میں حفظ کروایا، ہم طوطے کی طرح بے شک رٹتے رہے، بعد میں اللہ نے ہمیں توفیق دے دی، ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا قرآن کو۔ تو اس سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ بچپن میں اپنے بچوں کو ضرور حفظ کروا دیں تاکہ ان کی زبانوں پہ قرآن پاک چڑھ جائے۔ اب مجھے اتنا یعنی اردو میں بات کرنا یا دوسری طرح بات کرنا اتنا نہیں آتا جتنا قرآن پاک میری زبان پہ چڑھا ہوا ہے الحمدللہ، کیونکہ بچپن میں حفظ کرنا طوطے کی طرح ہی رٹنا ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوتا ان کا قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں اناڑیوں کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو قرآن کا لفظ سیدھے سے اٹھانا بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جیسے مطلب کہ وہ نیم حکیم والا، اسی طرح جو مجھے تو اتنی کہاوتیں آتی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کہاوت ہے نا، تو جو مطلب نئے مولوی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے سے قرآن صحیح سے پڑھنا کو نہیں آتا ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں جی،
وہ جب کوئی آیت پڑھ رہے ہیں جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اتنی آسانی سے ہماری زبان سے نکل رہی ہے، وہ ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے مطلب بہت مشکل سے ادا کر رہے ہیں، لفظ ان کی زبان سے لفظ اٹھایا نہیں جا رہا. تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے سے ہی قرآن اچھے سے پڑھنا آ سکتا ہے. اور قرآن کا مطلب ہی کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والا. ٹھیک ہے، ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور بار بار پڑھنے سے ہی یہ زبان پہ لفظ اس کے ادا ہو سکتے ہیں صحیح سے. تو باقی رہی بات یہ جو ہے انجینئر صاحب حق پہ مبنی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں، اور جو ان کے سپورٹر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کریں. باقی یہ ہے کہ ان کو اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، غلط زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے. عزت تو سب سے اہم چیز ہے، مسلمان کی عزت کرنا ہم پہ فرض ہے. اور باقی جو ان کے خلاف ہیں ان کو میں کہوں گی آپ اپنی زبان استعمال کریں، نہ کہ اپنے ہاتھ استعمال کریں. اور کہیں ہمارے نہ ہی تو شریعت میں ہے کہ ہم خود جس کو چاہے جب چاہے اٹھ کے قتل کر سکتے ہیں، نہ ہی ہماری قانون کے مطابق یہ اچھی بات ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ حق پہ ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ حق پہ ہیں، تو آپ بول کے اپنا جو ہے نا وہ اپنا مدعا اپنے سامنے دوسروں کے سامنے رکھیں. تو باقی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے، ان کے جو بھی اور دوسرے ساتھی ہیں ان کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق ہی چلائیں، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق بھی دیں، آمین. اور یہ ایسے ہی حضرات ہیں. تو اب ویڈیو کرتی ہوں میں اینڈ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق دیں. میرے چینل پہ آئیں، آپ کے قرآن خود سیکھیں، مختصر طریقے سے میں سکھا رہی ہوں، اور ترجمہ تفسیر ہے اس میں. تو باقی خود اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کریں، ہر ایک کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی